بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم. آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج اٹک کینٹ کے اس تدریسی آن لائن پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں مسز طاہرہ جماعت ششم اردو الف کی تیسری اسائنمنٹ کے ساتھ حاضر ہوں. اس ہفتے سریر خامہ کے سبق نیکی کا بدلہ کا کام دیا گیا ہے. نیکی کا بدلہ آپ کی کتاب سریر خامہ میں شامل ہے. یہ ایک اخلاقی سبق ہے. اسے اے حمید نے لکھا ہے. اے حمید نے بچوں کے لیے بہت ساری کہانیاں تحریر کی ہیں جن سے ہمیں اخلاقی سبق ملتا ہے. اس سبق کی پڑھائی کے بعد سوالات کرنے کے آپ اہل ہوں گے. ایک خرگوش اپنے ننھے بچے کے ساتھ ایک جنگل میں رہتا تھا. وہ اپنے بچے کو نصیحت کرتا تھا کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے، کہیں جنگلی جانور اسے کھا نہ جائیں. ایک دفعہ اس نے اپنے والد کی نصیحت پر عمل نہ کیا اور خوراک کی تلاش میں گھر سے باہر چلا گیا. اسے کہیں سے ایک گاجر ملی. وہ واپس اپنے گھر آ رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک ہرنی نظر آئی. اس ہرنی نے کہا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے یہ گاجر دے دو. اس نے وہ گاجر اس ہرنی کو دے دی. وہ ہرنی پری بن کر اس کے سامنے آئی اور اسے گاجروں سے بھری ہوئی ٹوکری دی، کیونکہ اس خرگوش کے بچے نے نیکی کا کام کیا تھا. جب دوسرے جنگلی جانوروں کو پتہ چلا کہ وہ ننھا خرگوش گھر پر اکیلا ہے تو وہ اسے کھانے کے لیے وقتاً فوقتاً آئے. ان جانوروں میں بھیڑیا، مگرمچھ، لگڑ بگڑ، لومڑی اور سانپ شامل تھے. لیکن ہر دفعہ وہ ان سے بچتا رہا کیونکہ اس نے اپنے باپ کی نصیحت پر عمل کیا اس دفعہ، اور اس نے دروازہ نہ کھولا. دوسرا، اس نے اس پری کے ساتھ جو نیکی کی تھی، وہ پری ہر دفعہ رسی کا پھندا بن کر آتی اور ان جانوروں سے اس ننھے خرگوش کو بچاتی. پیارے بچوں، یہ سب اس ننھے خرگوش کے ساتھ اس لیے ہوا کیونکہ اس نے اپنے والد کی نصیحت پر عمل کیا. دوسرا، اس نے جو نیکی کا کام کیا تھا. آپ بھی اپنی زندگی میں نیکی کا کام کیا کریں اور اپنے والدین کی نصیحت پر عمل کیا کریں. مشقی سوالات میں سوال نمبر 1 میں آپ سوالات کے جوابات تحریر کریں گے. سوال نمبر 2 میں آپ کی رائے شامل ہوگی. سوال نمبر 3 الفاظ جملے. سوال نمبر 4 متن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے جملوں کو درست کر کے تحریر کرنا ہے. سبق کی پڑھائی کو اچھی طرح سے کرنا ہے تاکہ آپ یہ تمام مشقی سوالات کرنے کے اہل ہوں. سوال نمبر 5 میں آپ نے مذکر اور مؤنث کی نشاندہی کرنی ہے، زبانی جملے بنانے ہیں. اس کے بعد مذکر الفاظ کو مذکر کالم میں اور مؤنث الفاظ کو مؤنث کالم میں لکھنا ہے. سوال نمبر 5 میں آپ نے خاکے سے ان جانوروں کو تلاش کرنا ہے. مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں: بچھونا، ترسانا، بہلانا، بھکاری، جتن کرنا. بچھونا، بستر، ترسانا، رحم آنا، بہلانا، باتوں میں لانا، بھکاری، فقیر، جتن کرنا، کوشش کرنا. میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ سبق اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. شکریہ. اللہ حافظ. بیسٹ آف لک.